مدد مانگیں گے صرف تجھ سے، دین لیں گے صرف تجھ سے، فیض لیں گے صرف تجھ سے، لیکن تیری ہی مرضی کے مطابق اپنی کسی مرضی کو اس میں شامل نہیں کریں گے۔ اگر اپنی مرضی شامل کی، میں نے صرف تجھ سے مستقیماً لینا ہے، میں کسی واسطے کو نہیں مانتا، تو خدا تیرے اس دین کو نہیں مانتا۔ خدا پر، ساری چیزوں پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی خالقیت پر، اس کے رحمان و رحیم ہونے پر، اس کے قیامت پر، سب پر ایمان ہو، اس کی عبادت کر، لیکن اس کے ان واسطوں کو اگر نہ مانو تو ان واسطوں کو نہ ماننے کی وجہ سے دین میں جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ ابلیسیت ہے۔ ابلیس اللہ کو مانتا تھا، رب بھی، اے میرے پروردگار، توحید پر اس کا ایمان ہے، مجھے مہلت دے، رحمان و رحیم بھی مانتا ہے، تبھی تو مہلت مانگ رہا ہے۔ کب تک کی مہلت دے؟ قیامت تک کی مجھے مہلت دے، قیامت پر بھی اس کا ایمان ہے۔ جب اتنا پکا مومن ہے، اتنا اس کا قوی ایمان ہے، اور وہ بھی ڈائریکٹ ہے، مستقیم خدا سے لیا ہوا ہے، خدا کے حضور میں ہے، محضر میں ہے، پھر کیا کمی ہے؟ اس نے واسطہ نہیں مانا، اس نے ولایت کو نہیں مانا کہ میں باقی تجھے مانتا ہوں، لیکن اس کو جسے تو نے واسطہ قرار دیا ہے اسے میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ یہ خاک سے ہے، میں آتش سے ہوں، میں اوپر کی جانب جاتا ہوں، خاک نیچے کی جانب جاتا ہے، میں اسے نہیں مانتا، میں صرف تجھے مانتا ہوں۔ اگر تو اسے نہیں مانے گا تو تو ابلیس ہو جائے گا، تو راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ مجھے صرف خدا سے مدد لینی ہے۔ میں نے ایاک نستعین کہا ہوا ہے، اور جس زبان پر ایاک نستعین آ جائے وہ بھی اس محبت کے ساتھ آئے کہ اللہ کی محبت کو دیکھنے کے بعد، خود خدا کو دیکھنے کے بعد، میں نے اپنے دل سے خود اعلان کیا ہے میں صرف تیری عبادت کروں گا، میں صرف تجھ سے مدد مانگوں گا۔ اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ میں غیر اللہ سے مدد مانگوں۔ ہاں، اللہ نے اپنی مدد کو جہاں قرار دیا ہوگا وہاں سے میں مدد مانگوں گا۔ اگر میں اللہ کی قوت سے، اللہ کی قوت سے، اللہ کے ولی سے، اللہ کے اذن سے اللہ کا بندہ مدد لے رہا ہے تو اس میں غیر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا قوت اللہ کی، اذن اللہ کی، بندہ اللہ کا، ولی اللہ کا، اور اس سے اسے کچھ مل رہا ہے۔ یہ یا علی مدد کہہ رہا ہے۔ کیوں یا علی مدد کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ تجھے جو بھی فیض ملا ہے اللہ نے اسے محمد و آل محمد کے ذریعے تجھے دیا ہے۔ اب تجھے تعلیم دی ہے کہ تو نے جو فیض مانگنا ہے وہ بھی تو محمد و آل محمد کے ذریعے مانگ۔ جب اس نے اس واسطے کے بغیر تجھے دیا نہیں ہے تو اس واسطے کے بغیر اس سے کیوں مانگتا ہے؟ یہ جو تو محمد اور آل محمد سے مانگ رہا ہے، در حقیقت یہ خدا سے طلب کر رہا ہے۔ میں نے اگر کسی کو واسطہ قرار دیا ہو اپنی مرضی سے اور اسے میں خدا کے ساتھ مؤثر فی الوجود مانوں تو یہ شرک ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ میں کسی اور کو واسطہ خود سے بنا سکتا ہوں۔ واسطہ فیض میں وہی ہوگا جسے اللہ بنائے گا۔